اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، بڑی پہلی خبر آ رہی ہے جسے میں اچھی خبر بھی کہوں گا، اور ہمارے ہندوستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اسرائیلی وزراء پر، اسرائیلی منتریوں پر جو بڑے شرمناک، گھٹیا، نفرت آمیز اور مسلمانوں کے خلاف، انسانیت اور مانوتا کے خلاف بیانات دیتے ہیں، یورپی یونین کی جانب سے اب ان پر بین، پابندی لگانے کی تیاری ہو چکی ہے۔ ملک آئرلینڈ نے بھی حمایت کر دی ہے، اور فلسطین کے خلاف پروپیگنڈا کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ ایکچوئل میں اسرائیلی وزراء نے فلسطین کے خلاف جھوٹ، نفرت آمیز بیانات، اور خوب اسرائیل نے فلسطین کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا۔ اب ان نفرت آمیز بیانات پر یورپی یونین نے اسرائیلی وزراء پر پابندی لگانے کا اشارہ دے دیا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے جمعرات کو کہا کہ انہوں نے رکن ممالک سے یہ استفسار کیا ہے کہ کیا وہ بعض اسرائیلی وزراء پر پابندیوں کی حمایت کرتے ہیں، تو کئی ملکوں نے یورپی یونین کو سپورٹ دے دیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، بیت المقدس، غزہ پٹی اور فلسطین سے خبر ہے کہ طول کرم بٹالین کے سربراہ شجاع اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتایا جا رہا ہے کہ الجزیرہ عربی کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کو اسرائیلی فوج نے اعلان کیا تھا کہ اس نے طول کرم بٹالین کے قائد، جو سرایہ القدس کے رکن محمد جابر المعروف ابو شجاع تھے، ان کو ہم نے مار دیا ہے۔ ان کے ساتھ بٹالین کے دیگر 4 اراکین بھی مارے گئے ہیں۔ یہ واقعہ مقبوضہ مغربی کنارے میں نور شمس کیمپ میں ایک بڑے فوجی آپریشن کے دوران پیش آیا جو بدھ کے روز شروع ہوا تھا۔ اسرائیلی چینل 14 کے مطابق یہ واقعہ صبح تقریباً 4 بجے پیش آیا، جب اسرائیلی فوج نے طول کرم کیمپ میں ایک عمارت کو گھیرے میں لے لیا جہاں کئی فلسطینی مسلح افراد، جن میں ابو شجاع بھی شامل تھے، وہ وہاں موجود تھے۔ اسرائیلی فوج نے مسلح گروہ کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے کے دوران اس عمارت پر ایک میزائل داغا۔ مسلح جھڑپوں کے اختتام پر طول کرم بٹالین کے قائد ابو شجاع اور ان کے ساتھ موجود دیگر 4 افراد شہید ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کا نام محمد جابر المعروف ابو شجاع، یہ طول کرم بریگیڈ کے کمانڈر اور اسلامی جہاد کی عسکری شاخ، عسکری ونگ کے سرایہ القدس کے بانیوں میں سے ہیں، جنہیں 29 اگست 2024 کو ایک فوجی آپریشن کے دوران اسرائیلی فوج نے شہید کر دیا۔ ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے مملکت سعودی عربیہ سے 2025 کے حج کو لے کر۔
خبر ہے کہ 2025 میں کچھ لوگ حج نہیں کر سکیں گے، نہیں جا سکیں گے۔ وزارت مذہبی امور کو ہیلتھ ایڈوائزری ایسی موصول ہوئی ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے وزارت مذہبی امور کو حج 2025 سے متعلق ہیلتھ ایڈوائزری ملی ہے۔ ترجمان مذہبی امور نے بتایا کہ پیچیدہ امراض میں مبتلا افراد حج پر سفر نہیں کر سکیں گے، حج کے لیے نہیں جا سکیں گے۔ شدید موسم کے پیش نظر صرف تندرست اور توانا، طاقتور، ہیلدی لوگوں کو سفر حج کی اجازت دی جائے گی، اور یہ بھی کہا گیا کہ گردے، دل، پھیپھڑے، جگر اور کینسر کے پیچیدہ مریضوں کو سفر حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ کئی امراض مثلا ٹی بی، تپیدق، کالی کھانسی کے حامل افراد کو بھی سفر حج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ترجمان مذہبی امور نے یہ بھی بتایا کہ 12 سال سے کم عمر بچوں اور حاملہ خواتین کو بھی سفر حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ عازمین حج کو گردن توڑ بخار، کورونا، موسمی انفلوئنزا اور پولیو ویکسین لگوانا لازم ہوگا۔ ناظرین، جرمنی سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، جرمنی سے کل عدم مسلم تنظیم کے سربراہ، یعنی جو بینڈ ہے مسلم مومنٹ، اس کے سربراہ کو ملک بدر کر دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی تہران میں موجود جرمن سفیر کو طلب کیا ہے ایران نے۔ ہیمبرگ میں حکام نے جمعرات کو بتایا کہ جرمنی نے حال ہی میں ممنوع اسلامی مرکز ہیمبرگ IZH کے ایرانی سربراہ کو بتایا ہے کہ انہیں ملک بدر کیا جا رہا ہے، یعنی ملک سے تڑی پار نکالا جا رہا ہے، اور ان کے پاس ملک چھوڑنے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت ہے۔ جرمن شہر ہیمبرگ کی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے محمد ہادی کو مطلع کر دیا ہے کہ ان کے پاس 11 ستمبر تک ملک چھوڑنے کی مہلت ہے، ورنہ انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ محمد ہادی موسم گرما 2018 سے IZH کے سربراہ تھے۔ انہوں نے تبصرے کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے ارسال کردہ رائٹرز کی درخواست کا فوری جواب دیا ہے۔ ہیمبرگ کی ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کے نتائج کے مطابق وہ کچھ عرصے پہلے تک جرمنی میں ایران کے اعلیٰ ترین رہنما آیت اللہ خامنہ کے سرکاری نائب تھے۔ آخری بڑی خبر جاپان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں جاپان میں ایک طوفان نے تباہی مچائی ہے، اور اس طوفان کو نام دیا گیا ہے شان شان۔ اب وہ نام عجیب عجیب دیے جاتے ہیں طوفانوں کو، اس سے پہلے سونامی فونامی کیا کیا نام، اور یہ کون رکھتا ہے نام اور کیوں رکھے جاتے ہیں نام، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن خیر، شان شان نامی طوفان نے جاپان میں تباہی مچائی، اور حال یہ ہے کہ جاپان میں بلٹ ٹرین جو چلتی ہے، جاپان کی بلٹ ٹرین مشہور ہے، اس کو بھی معطل کر دیا گیا، روک دیا گیا، اور سینکڑوں پروازیں، فلائٹس بھی منسوخ ہو گئی۔ طوفان شان شان نے جاپان میں جزیرے کیوشو سے ٹکرانے کے بعد نظام زندگی بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جاپان میں سینکڑوں پروازیں منسوخ ہو گئی ہے، بلٹ ٹرین سروس بھی معطل ہو گئی ہے، اور ٹویوٹا جیسی بڑی کمپنی نے اپنی فیکٹریاں بند کر دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جاپانی ایئر لائنز کا 600 سے زائد ملکی پروازیں منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور کیوشو کے کئی علاقوں میں ٹرین سروس بھی روک دی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ شہر میں عمارتوں کی دیواریں گر گئی اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ جاپانی محکمہ موسمیات نے بتایا کہ طوفان کی رفتار 198 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئی، یعنی 200 کی رفتار سے یہ طوفان آیا۔ ظاہر بات 200 کی رفتار سے اگر بلڈنگوں کو اور شیشوں کو ٹکرائے گا تو شیشے تو ٹوٹنے ہی والے ہیں۔ اور محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتایا کہ یہ طوفان اگلے چند دن میں دارالحکومت ٹوکیو سمیت وسطی اور مشرقی علاقوں کی طرف بڑھے گا، اور یہ خطے کو متاثر کرنے والے اب تک کے سب سے طاقتور طوفانوں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائی؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ